اور آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، علامہ عمران مہدی اس شہر کا، تمام قوم کا ایک جانا مانا نام ہے۔ میں قبلہ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے آج وقت نکالا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں اور قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں میری جانب سے ولادت بسعادت امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات حلال مشکلات اول نور اول مخلوق سید الاولاق باعث خلقت افلاق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انتہائی ایک خوشی کا موقع ہے، پرمسرت موقع ہے تمام ہی عاشقان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ یقیناً کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور آج ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ دن ہے، عید کا دن ہے کہ جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ قبلہ عمران مہدی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم استفادہ کریں گے کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ آئمہ کی شکل میں انسانیت کے لیے جاری کیا گیا۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب جو تمام ہدایت کا ماخذ ہیں رسول خدا سے اور اس کو آگے پہنچانے کا وسیلہ ہیں، تو ان کی ولادت بسعادت اور کس طریقے سے وہ چشمہ جو محمد مصطفیٰ کی شکل میں اس کائنات کے لیے فراہم کیا گیا، جاری کیا گیا، اس چشمے کے ہدایت لے کر کس طریقے سے عالم انسانیت تک علی ابن ابی طالب نے اس کو پھیلایا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بہت اچھا یہ سوال ہے، اور یقیناً کہ اس میں پوری ایک تاریخ سمیٹ دی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور زمین اور آسمان کا اختیار جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بے شک۔ تو جب اس نے ہدایت کی ذمہ داری لی تو اس نے انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ بے شک۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ پہلے انسان ہیں، ان کو پہلا نبی بھی بنا کے بھیجا، بے شک۔ اور یہ سلسلہ حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا، اور اس کے بعد پھر اس سلسلے کو امامت کے ذریعے سے آگے بڑھایا گیا۔ اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور تمام مسلمانوں کا ایک انتہائی اہم ترین عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور اس کے بعد امامت کو جاری ہونا تھا، لہٰذا ولادت امیر المومنین یعنی جو پہلے امام ہیں ان کی ولادت کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام رکھا، اور یہ اہتمام اسی لیے رکھا کہ ساری کائنات اس جانب متوجہ ہو جائے کہ اب وہ آ رہا ہے کہ جو نبی کے بعد انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، یعنی وسیع ہے، جو وسیع ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ تمام ہو گیا، اب امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اس ولادت کو ایک مختلف انداز دیا ہے۔ یہ ایک ایسی ولادت ہے، ایک جس طریقے سے امیر المومنین ظاہر ہے کہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ تمام حضرات اس سے واقف ہیں کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد بے شک کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہ اختصاص صرف امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی خدا کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ تھا ہی اس لیے کہ سارے کائنات اس جانب متوجہ ہو جائے کہ آخر اس بچے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جسے خداوند تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اسے اپنے گھر میں گویا کہ بلایا ہے۔ اگر اس موقع پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے جی ہاں کہ میرے اس میں امام جی ہاں بنائے، تو کیا یہ امامت کا سلسلہ جو ہے یہ پروردگار عالم نے اپنے گھر سے بالکل صحیح اس کو آگے بڑھایا؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ اس لیے اہم بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت یہ دعا کی کہ پالنے والے تو میری ذریت میں ایک نبی کو مبعوث فرما کہ جو تلاوت آیات کرے، تزکیہ نفوس کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ ہے، اور ایک دعا اس وقت ہے کہ جب ان کے لیے یہ کہا گیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. بے شک سبحان اللہ. کہ ہم نے آپ کو تمام جب کلمات میں آزما لیا اور آپ کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم، تو ہم نے انہیں انسانیت کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. تو انہوں نے سوال کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں سے بھی؟ تو کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو باتیں اس آیت کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے واضح کی کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں امامت ہے اور یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. تو بالیقین یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امامت کا اور ہدایت کا اس خدا کے گھر کے ساتھ ایک بہت گہرا ربط ہے، ایک تعلق ہے. بلکہ یوں کہا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اگر امام نہ ہو اور نبی نہ ہو، یعنی وارث کعبہ نہ ہو، تو کعبہ صرف ایک پتھروں کی عمارت رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی جو کعبہ کی روح ہے وہ اصل میں وہ وارث ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے. یہاں پہ ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر یقیناً کچھ سوالات آپ کے ذہن میں حضرت ابو طالب کے حوالے سے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے اور اس کیفیت کے حوالے سے موجود ہیں جو آپ کریں گے. لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک خوبصورت بات پیش کر کے میں آگے بڑھوں. دیکھیے ہمارے ہاں محترم مہینے 4 تصور کیے جاتے ہیں. 4 مہینے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ محترم ہیں. اب وہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. ایک مہینہ جو اس کے علاوہ ہے، جو عموماً لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ یہ 4 مہینوں میں سے چوتھا کون سا ہے، وہ ہے رجب. جو رجب ہے وہ چوتھا محترم مہینہ ہے. تو اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی مہینے کو محترم قرار دیتا ہے کس بنیاد پر؟ بے شک. ایک سوال یہ ہے کہ مہینہ اگر کوئی محترم قرار دیا گیا تو کس بنیاد پر؟ تو اس کے لیے جواب میں کچھ علماء نے بڑے خوبصورت توجیحات پیش کی، جس میں سے ایک وضاحت بڑی شاندار اس موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے کہا دیکھیے جب لوگ خدا کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا ارادہ کرتے ہیں حج کا، تو وہ مہینہ ہوتا ہے ذی القعدہ کا مہینہ. ذی القعدہ کا مہینہ یعنی روانگی ہے، تو اس کو محترم قرار دیا گیا. پھر ذی الحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کے گھر میں موجود ہوتے ہیں حاجی، تو اس کو محترم قرار دیا گیا. اور پھر ایک مہینہ وہ ہے جس میں محرم الحرام، جس میں حاجی واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو محترم قرار دیا گیا. یعنی جو احترام کی بنیاد قرار دی گئی، توجہات یعنی اس بات پہ بڑی ایک خاص نقطہ ہے کہ احترام کی جو بنیاد قرار دی گئی وہ خداوند تعالیٰ کا گھر ہے. حاجی جب جا رہے ہیں تو وہ مہینہ محترم، حاجی جب وہاں ہیں تو وہ مہینہ محترم، اور حاجی جب واپس جا رہے ہیں تو وہ مہینہ محترم. تو اب یہ 3 مہینے تو سمجھ میں آ گئے کہ ان کا ایک خاص ربط ہے یعنی اس خدا کے گھر کے ساتھ. رجب کا کیا تعلق بنا کہ اس کو خدا نے محترم قرار دیا؟ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین کرام. سلسلہ گفتگو جہاں سے رکا تھا، قبلہ سے درخواست ہے کہ اس کو دوبارہ وہیں سے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے رجب کا مہینہ، جی ہاں رجب کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ، جی حرمت والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا، احترام اس مہینے کا ہے. تو ہم نے یہاں تک بات کو سمجھا کہ 3 مہینے جو محترم قرار دیے گئے حرمت والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے، اور عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ حرام، تو یہ حرام کا لفظ جو ہے یہ حرمت سے ہے. تو رجب کو کیوں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا؟ اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب حاجی خدا کے گھر کی طرف جائیں وہ محترم، جب وہاں ہوں تو محترم، جب وہاں سے واپس پلٹے تو محترم. رجب کو اس لیے محترم قرار دیا گیا کہ اس مہینے میں ایک وہ بندہ کہ جو اس گھر میں آ رہا ہے، کیا کہنا ہے،
تمام لوگ اس گھر تک جاتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ان کی نسبت سے محترم قرار دیا گیا. یہ رجب کا مہینہ جو احترام والا مہینہ ہے، یہ محترم قرار پایا اس نسبت سے کہ اس مہینے میں مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہے، اور وہ بھی مقام وہ ہے کہ جس سے اعلیٰ اور افضل کوئی مقام کائنات میں ہے ہی. سبحان اللہ. اس موقع پہ قبلہ میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کیسا ماحول تھا، وہ کیسا گھر تھا. حضرت ابو طالب تو رسول اللہ کے چچا ہیں، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد، اور اس گھر میں رسول اللہ کی پرورش ہوئی کہ جس کے لیے پروفیسر سردار نقوی نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو نہ بھتیجے سے بڑھ کر سمجھا، مختصر یہ کہ پیمبر کو پیمبر سمجھا. اور اس کے بعد امیر المومنین کی ولادت بسعادت. تو حضرت ابو طالب کے حوالے سے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. یقیناً کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت انتہائی اہم شخصیت ہے، محسن اسلام ہے ہر اعتبار سے. بے شک. اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ایک انتہائی باعظمت بی بی ہیں. ماحول کیا تھا میں اس وقت سے شروع کروں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے روایت آیت اللہ ہاشم بحرانی نے لکھی ہے. یہ روایت، کتاب کا نام ہے اس میں علی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد بہت خوش تھیں، اور وہ رسول خدا کو اپنی آغوش میں لے کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں، اور ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے. تو جناب ابو طالب کے حوالے سے یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کو پڑھا جانا چاہیے. جناب ابو طالب نے جب جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ میں تمہیں آج سے 30 سال بعد ایک ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو اس بچے میں ہیں، سوائے اس کے کہ یہ نبی ہے اور وہ اس کا وصی ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے مکمل کلمہ تو کسی اور نے پڑھا ہی نہیں، اس سے زیادہ کامل کلمہ کسی اور نے پڑھا ہی نہیں کہ جو حضرت ابو طالب نے اس وقت پڑھا. بے شک. کہ جب امیر المومنین علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. اب آپ اس کو ان کا علم غیب کہیے، آپ اس کو کچھ بھی کہیے، یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے، اور حضرت ابو طالب کس منصب پر فائز ہیں، اس پر تاریخ بحث کرے، اس پر محدثین اور مفسرین بحث کریں اور متکلمین بحث کریں کہ آخر ان کے پاس ایسا کون سا علم تھا کہ رسول خدا دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ ان کی نبوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور ان کے آنے والے وصی کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا وصی کون ہوگا. بشارت دے رہے ہیں. بشارت دے رہے ہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد وہ بی بی کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک تمام لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ فرمایا وہ میری ماں تھی، وہ میری ماں تھی. تو ان کے ایمان کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوگا کہ جب وہ خانہ خدا تک تشریف لائی ہیں. تذکرہ حضرت ابو طالب کا چونکہ میں نے کیا اور ان کی عظمت کا بیان میں نے کیا، تو ایک حوالہ جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ وہ آئی ہیں خانہ کعبہ تک. اچھا، یہاں پر لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کے 30 سال کے بعد کا عرصہ ہے، یعنی 30 سال گزر گئے ہیں. اچھا، منظر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے خانہ خدا تک آئیں اور آ کر آپ نے یہ دعا کرنا شروع کی کہ اے پالنے والے، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں روز آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، میں ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، میں ہر یعنی تیری جو بھی تیری بتائی ہوئی شے ہے اس پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم میں ہے. اور پھر فرمایا کہ تجھے واسطہ اس کا کہ جو میرے شکم میں ہے کہ میری مشکل کو تو آسان کر دے. یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے یہ بات
قابل توجہ ہے اور بہت ایک خاص بات ہے جس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد سے بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے. بے شک. یعنی بڑی سامنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دفتر میں ہوگا، اسکول میں ہوگا، کالج میں ہوگا، سڑک پہ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی تو وہ اپنے گھر کی جانب جائے گا. بے شک. وہ اپنے گھر کی جانب جائے گا. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تھیں لیکن وہ اپنے گھر سے اٹھ کے خدا کے گھر تک تشریف لائیں. خانہ خدا تک. خانہ خدا تک تشریف لائیں اور تشریف لا کے انہوں نے یہ تمام ایمان کا اعلان کیا، اقرار کیا. اور اس کے بعد جو بات یعنی لطیف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ دروازہ تو تھا ہی خانہ کعبہ میں، لیکن دروازہ جو ہے وہ اس سے اندر نہیں گئی بلکہ دیوار پھٹی. دیوار پھٹی اور دیوار جو پھٹی تو اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب نے جو جملے لکھے ہیں وہ بڑے خوبصورت جملے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی عام انسان ہوتا تو وہ دیوار کا اس طرح پھٹنا دیکھ کے غالباً وہاں سے خوف زدہ ہو جاتا اور وہ فرار کا راستہ اختیار کرتا. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فرار وہ ہو کہ جو کسی فرار کی ماں ہو، یہ حیدر کرار کی ماں ہے. کیا کہنا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خود امیر المومنین نے یہ فخر کیا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کیا کہنا ہے. کیا کہنا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اب دیکھیے ایک حضرت ابو طالب کے ایمان کی میں نے وہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی، دوسری دلیل جناب فاطمہ بنت اسد کی، یعنی ایمان صاحب ایمان ہونا تو ایک الگ بات ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ شاید جن کے ایمان کو ہم درک بھی نہیں کر سکتے. ان کو معلوم تھا کہ یہ دیوار پھٹے گی. دیوار صرف ایک ہی دفعہ نہیں پھٹی، دیوار پھٹی اور وہ اندر چلی گئی اور جانے کے بعد وہ بند ہو گئی. جیسے آج کے زمانے میں آپ سلائیڈنگ ڈور کہہ لیں، وہ سلائیڈنگ ڈور کی طرح بند ہو گئی. اور مزے کی بات یہ ہے اس میں، اب یہاں تک تو تمام لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد اندر جا رہی تھیں تو دیکھنے والوں کی تعداد 3 4 5 لوگوں کی بیان کی ہے تاریخ نے. جو راویان ہیں وہ 3 4 5 ہیں جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ دیوار پھٹی. اب 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں رہیں اور جو قفل تھے یعنی جو اس کے تالے تھے ان کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی لیکن وہ کھلتے نہیں ہیں، وہ کسی صورت کھلتے نہیں ہیں. تو اب وہ جو 3 دن اللہ نے رکھے وہ اس لیے رکھے تاکہ ان 3 دنوں میں سارے مکے کو یہ خبر ہو جائے کہ یہ ایک واقعہ اس طریقے کا پیش آیا. میں نے کہا نا کہ یہ ولادت کا خاص انتظام ہے جو پروردگار نے کیا. تمام شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ سارا مکہ ہی امڑ آیا اور حضرت ابو طالب نہیں تشریف لائے. سب لوگ آ گئے. حضرت ابو طالب جو تھے وہ اس بات سے پہلے سے ہی آگاہ تھے، وہ نہیں آئے. اور تیسرے دن حضرت ابو طالب تشریف لائے. تیسرے دن حضرت ابو طالب تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو ایک دفعہ پھر خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہوئی اور اس جب دیکھا کہ دیوار جب شگافتہ ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور جناب فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بچہ ہے. تو دیکھنے والے جو تھے وہ تمام ہی دیکھ رہے تھے. اس معجزے کو شاید دشمنان علی چھپا دیتے جس طریقے سے بہت سارے معجزوں کو چھپا دیا گیا، لیکن یہ بھی قدرت کا ایک انتظام ہے کہ جاتے ہوئے دیکھنے والے چند لوگ تھے لیکن آتے ہوئے سارے مکے نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دیوار شگافتہ ہوئی اور اس میں سے جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں. سبحان اللہ. استقبال کے لیے پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور سب سے پہلی آغوش جس کی لطافت کو امیر المومنین نے محسوس کیا ہے وہ آغوش رسالت. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. اور پہلی نظر جس چہرے پر ڈالی ہے وہ رحمت للعالمین کا چہرہ تھا. کیا کہنا ہے. اور میرا یہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، وقت کامل ہو رہا ہے، یہ بات پہنچ جائے، ہم ایک کتب خانے میں بیٹھے کہ پہلی نظر ڈالی ہے اور اس کے بعد ہر کام ان کی نظروں کے مطابق کیا ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جو کام کیا ہے وہ جیسے ماں کی طرف بچہ دیکھتا ہے نا، کوئی کام کرنے سے پہلے بچہ اپنی ماں کی نظروں کو دیکھتا ہے، تو امیر المومنین رسول خدا کی نظر کی طرف دیکھتے تھے کہ اس نظر کا حکم کیا ہے. اور پھر اس میں جوادی صاحب کا کیا حسین جملہ ہے
کہ رحمت للعالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھے منتخب کیا ہے تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کیا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. انہوں نے اپنی نظر ان کے چہرے پر ڈالی اور حضرت نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن میں دی اور مولا علی نے اسے چوسنا شروع کیا. کہنے والی بڑے اچھا جملہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم اس روز کس نے کس کو کس بات کی زبان دی، سبحان اللہ. کہ یہ سارا علم جو پیغمبر کا تھا وہ منتقل ہوا امیر المومنین میں، اور وہ جو علم کا سمندر تھا پھر اس سمندر سے 12 چشمے جاری ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ 12 چشمے جن کو ہم امامت کہتے ہیں اور جس کے پہلے امیر المومنین ہیں اور جس کے آخری زمانے کے امام ہیں حضرت قائم، یہ وہی علم ہے کہ جو رسالت کا علم ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے. یہ وہ منظر تھا اور یہ وہ ماحول تھا جس میں مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے. جناب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئیں تو مکے کی عورتوں نے پوچھا کہ تم 3 دن کعبے کے اندر رہیں، کھایا کیا، پیا کیا؟ جواب دیا انہوں نے کہ جب تم کسی کے گھر مہمان جاتے ہو تو کھانا پینا ساتھ لے کے جاتے ہو. سبحان اللہ. میں جس گھر میں گئی تھی میرے لیے کھانے کا اور پینے کا انتظام اسی گھر سے ہوتا رہا، اور آج تک جو حاجی وہاں جاتے ہیں وہ رکن یمانی پر اس دیوار کو دیکھتے ہیں اور خداوند تعالی ہم سب کو لے جائے اور ہم جا کے دیکھیں کہ کیسے وہاں سے اس دیوار سے ولایت علی ابن ابی طالب کی خوشبو آج تک آتی ہے. انتہائی کوششوں کے باوجود اس نشان کو آج تک بند نہیں کیا جا سکا، جو گواہی دے رہی ہے کہ یہ دیوار احترام امامت میں شق ہوئی اور تمام لوگوں کو اپنے دلوں کو اسی طریقے سے کعبہ بنانا چاہیے علی کی ولایت میں، جس طریقے سے کعبہ مجسم ہو کر علی کے لیے کھل گیا تھا. ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ عمران مہدی صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا، اس موضوع پر گفتگو کی. مختصر وقت میں اس موضوع پر گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے. شخصیت امیر المومنین پر تمام عمر گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو جائے لیکن ان کی شخصیت کے پہلو ختم نہ ہوں. تو اس مختصر وقت میں قبلہ نے امیر المومنین کی شخصیات کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. آئندہ کسی نشست میں موقع ملا تو کوشش کریں گے کہ مزید چند پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکے. میں آپ کا میزبان منور مہدی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آئندہ کسی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں.